بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں طاہر ڈنڈسا اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس ٹی ٹی وی۔ سمندر اب بہت اہم ہو گئے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں ریڈ سی میں سمندروں سے جنگ لڑی جا رہی ہے، میزائل ایک دوسرے کو مارے جا رہے ہیں، اور جو سمندر میں ایسٹس ہیں انہی کو مارا بھی جا رہا ہے، اور انہی سے جہاز اڑ کے جا کے حملے کر رہے ہیں۔ پاکستان انڈین اوشن میں وہ پہلا ملک ہے جس نے اپنا کانٹیننٹل شیلف ایکسٹینڈڈ جو ہے وہ کلیم کیا۔ اس وقت پاکستان کے پاس 2,90,000 اسکوائر کلومیٹر کا علاقہ ہے، جس کے نیچے ہائیڈرو کاربن ہے، اوپر مچھلی ہے، ایئر میں اینڈ سو مینی۔ یہ پنجاب سے بڑا ہے اور بلوچستان سے تھوڑا سا چھوٹا ہے، اٹس ہیوج۔ اور جو ہماری کوسٹ لائن ہے وہ بھی ظاہر ہے کافی بڑی ہے، کہتے ہیں 1,000 کلومیٹر کے قریب، اڑمارا، گوادر، کراچی اور پھر آگے ایکسٹینڈڈ جو سارا بنتا ہے۔ تو پاکستان نے آج تک یوز نہیں کیا۔ دوسرا کہ اب تجارت کا جہاں تک تعلق ہے، چائنا میں اگر آپ شنگھائی وغیرہ پہ جائیں تو بڑی بڑی اسٹیٹ آف دی آرٹ آپ کو پورٹس نظر آتی ہیں، بٹ وہی مصیبت پھر کہ ساؤتھ چائنا سی سے گزر کے اسٹریٹ آف ملاکا سے، اور وہ سارا جو ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ الٹرنیٹو پاکستان از دی بیسٹ اینڈ دا موسٹ سوٹیبل روٹ۔ دونوں ایسٹرن بھی ہمارا جو ریور انڈس کے ایسٹ پہ ہے، اگر آپ کراچی چلے جائیں، اور ویسٹ سے بھی، ویسٹ والا جو ہے وہ تو آگے پرشین گلف اور وہ سارا ایکسٹینڈ ہوتا ہے وہاں تک بالکل۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک اگر بیٹری پڑی ہو تو دیٹ کین اسٹاپ دا اسٹریٹ آف ہارموز آل ٹریفک۔ ایک اگر بیٹری اس پہ گوادر پہ یا وہ پڑی ہو گن کی تو بڑا اہم ہے۔ لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ لڑائی تو ہے، امریکہ میں ایک بڑا ٹیکٹونک لیول پہ لگتا ہے کہ چینج آ رہا ہے۔ نئی ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ تجارت کے ذریعے آگے بڑھنا چاہتی ہے، نہ کہ بندوق سے گولی چلا کے۔ پہلے چائنا کو انہوں نے کہا ہے کہ اپنی اگر بجلی والی گاڑیاں میں ہو جائیں تو 100% ہم ٹیرف لگا دیں گے۔ مینوفیکچرنگ انہوں نے کہا ہے کہ آنے سے پہلے ہی کہ شفٹ کرو ادھر ساری جو ہے کرنے کے لیے۔ یورپ کو انہوں نے کہا ہے کہ گیس ہم سے خریدو، حالانکہ گیس ہے نہیں ہے، فریکنگ کریں گے، اور جو ڈومیسٹک پرائس رائز ہونا شروع ہوگی اس کو کسی اور طرح کیٹر کریں گے۔ اسی طرح اب وہ یوکرین میں بھی کہتے ہیں کہ اکنامک وار ہو رہی ہے، ان کے پاس ریئر ارتھ میٹل کے 27 ٹریلین کے ذخائر ہیں، جس کے لیے 186 بلین امریکہ نے جنگ میں جھونکے اینڈ وغیرہ وغیرہ۔ پاکستان پہ اٹس گوئنگ ٹو ہیو اے پروفاؤنڈ امپیکٹ، اور یہ جو تجارت ہے ان سی ویز کو، ان رستوں کو کھلا رکھنا اور ان کی سیکیورٹی اور سیفٹی دونوں، اس کے لیے آپ کو آرم فورسز چاہیے ہوتی ہیں، وچ از نیوی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں وائس ایڈمرل احمد سعید، جو کہ میں اپنی ذاتی کیپیسٹی میں سمجھتا ہوں کہ ایک صرف فوجی نہیں ہے بٹ اٹس اے تھنکنگ برین۔ وہ اس بارے میں تھنک ٹینک بھی کہ یہاں پہ پریزیڈنٹ بھی ہیں، اور وہ اس کے بارے میں کافی سوچتے رہتے ہیں، ان کے پالیسی انیشیٹوز پیپرز اور چیزیں بھی سامنے آتی رہتی ہیں۔ تو آئی تھاٹ کہ ان سے پوچھا جائے کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کا جو ایک بہت بڑا یہ چینج آ رہا ہے، اس میں پاکستان کے جو ہمارے سی ویز ہیں اور جو تجارت ہے، کیونکہ ہم تو میجر تو تجارت ابھی بھی لینڈ ہونے کی باوجود ہم سی سے زیادہ میجورٹی سے کرتے ہیں۔ ایڈمرل سعید صاحب، ویری وارم ویلکم۔ تھوڑا سا ہمیں بتائیں اس بارے میں جو میں نے بات کی، پھر آگے گفتگو کو جاری کرتے ہیں تھوڑا سا اور۔ جی طاہر صاحب، بہت شکریہ۔ پہلے تو آپ کا ہمارے ادھر آنے کا، اور بڑے ہی امپورٹنٹ ایک ٹائم فریم ہے جس میں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اور ہمیں اس بارے میں سوچنا چاہیے۔ اور ابتدائیہ میں جو آپ نے بڑے اچھے طریقے سے میری ٹائم کے حوالے سے، اس کی اہمیت کے حوالے سے جو بات کی، میں اس پہ بالکل متفق ہوں کہ پاکستان کا جو پوٹینشل ہے، اور جس طریقے سے ورلڈ اوور یہ چیزیں بہت تیزی سے موو کر رہی ہیں۔ تو پہلے ٹرمپ کے حوالے سے جو آپ نے بات کی، اس پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ یقینی طور پہ کچھ چینج تو آئے گی، اس لیے کہ جو پہلی ایڈمنسٹریشن تھی، جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن تھی، ان کا جو مین بینٹ تھا وہ تھا کہ چائنیز کی ٹریڈ کو روکنے کے لیے کانفلکٹس کو زیادہ استعمال کیا جائے۔ تو اس لیے بہت سارے کانفلکٹس جو ہیں نا وہ چل رہے تھے، جن میں کہ ساؤتھ چائنا سی میں بھی کافی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اب
تھوڑا سا ایک چینج جو ہم دیکھنے میں آئے گا، جو کہ اگر اس کو ہم ٹرمپ کے پچھلے ایڈمنسٹریشن کو دیکھیں اور جو ان کی کیمپینز چلی ہیں ان کے دوران انہوں نے یقینی طور پہ اس چیز کو لے کے چلے ہیں کہ دنیا میں کانفلکٹس کو کم کرنا ہے اور ٹریڈ کی طرف زیادہ توجہ دینی ہے، اور ٹریڈ کے ایک قسم کا آپ کہہ رہے ہیں ٹریڈ وارفیئر ہی چلے گی ابھی. تو اس میں جب یہ چلے گی تو پھر امپورٹنس ان جگہوں کی ہوگی جہاں پہ یہ ٹریڈ زیادہ چلتی ہے. تو سی پہ جیسے ابھی یونائٹڈ نیشن کانفرنس آن ٹریڈ اینڈ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے ہر سال، تو اس سال کی جو آئی اس میں انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا تقریباً 83% ٹریڈ جو ہے وہ سی پہ بائی والیوم ہے اور اراؤنڈ 70% از بائی ویلیو. تو اس میں بہت زیادہ اہمیت انڈین اوشن کی بنتی ہے. وہ اس لیے کہ انڈین اوشن اگر آپ دیکھیں جغرافیکلی تو یہ ایک کنیکٹنگ پوائنٹ ہے ایسٹ اور ویسٹ کے درمیان. ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ امریکہ کی پیسیفک کی طرف سے بھی ٹریڈنگ ہے، لیکن یہ سب سے شارٹیسٹ روٹس بنتے ہیں. تو اس وجہ سے انرجی کوریڈورز کو دیکھیں تو وہ بھی سارے ادھر سے ہیں. صرف چائنا کا 80% جو انرجی ہے وہ بھی گلف کی طرف سے جا رہا ہے. ہائیڈرو کاربنس ہیں، انرجی ہے، وہ ساری چیزیں. تو اس حوالے سے انڈین اوشن ایک بڑی پرومیننٹ حیثیت میں آتا ہے. اسی لیے امریکہ نے 2022 میں جو انڈو پیسیفک اسٹریٹجی کو کنکلوڈ کر کے اس کے حوالے سے اس ایریا میں اپنی فورسز کی زیادہ اہمیت کو لے کے آئے ہیں. تو اس حوالے سے یقینی طور پہ، اور لیٹسٹ ایک رپورٹ جو ابھی یونائٹڈ نیشن انسٹیٹیوٹ آف ڈس آرمامنٹ ریسرچ ہے جو 7 نومبر کو انہوں نے ریلیز کی، اس میں بھی سیکیورٹی ایٹ سی کے اوپر ایک کمپریہنسو انالیسس کیا ہے، جس میں انہوں نے کنونشنل اور نان کنونشنل دونوں ہی ڈومینز میں انہوں نے تقریباً 20 چیلنجز کو یا رسکس کو آپ کہہ لیں آئیڈینٹیفائی کیا، اور اسی کے حوالے سے پھر انہوں نے آگے بات چیت کی ہوئی ہے. تو یہ ایک بڑا کمپریہنسو ویو ہے، اور اس میں چونکہ آنے والے دنوں میں ابھی ہم ملٹی پولیرٹی کی بات کر رہے ہیں، تو ملٹی پولیرٹی میں جو ریجنل پلیئرز ہیں جو مڈل پار کہلاتے ہیں، تو پاکستان بھی ایک مڈل پار ہے، اور اس کا مڈل پار ہے یا اسپائرنگ مڈل پار ہے؟ میں کہوں گا کہ جغرافیکل لوکیشن اور باقی تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہمارا جی ڈی پی اور باقی جتنی ہمارا گروتھ پوٹینشیل ہے، وی آر مڈل پار. اونلی وی ہیو ٹو پروجیکٹ آر سیلف. تو اگر ہم اس سیٹ میں پروجیکٹ آپ کیا کہہ رہے ہیں، فورس پروجیکشن یا کیا؟ میرے کہنے کا مطلب ہے کہ ہم ان تمام فورمز کے اوپر ایکٹیو ہو جائیں جہاں پہ اس طرح کی نیریٹو بلڈنگ ہوتی ہے. جیسے وی آر مسنگ فرام برکس، تو ہمیں اس میں آنا چاہیے. ابھی ریکویسٹ کر دی گئی ہے میرے خیال میں، جو لاسٹ اجلاس ہوا ہے اس میں پاکستان نے بھی اپنے آپ کو لے کے آ رہے ہیں. تو ہر وہ ایریا جہاں پہ معیشت کے بارے میں ڈیسیجن میکنگ ہو، سی کے بارے میں ہو، یہ تمام وہ فورمز ہیں جہاں پہ پاکستان کو ایکٹیو ہونا پڑے گا. تو جب آپ ان فورمز پہ آئیں گے اور آپ ان کا پارٹ بنیں گے تو ظاہری بات ہے پھر پالیسیز میں بھی آپ افیکٹو ہوں گے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے. نیول پاور کو اگر ہم اس ایریے میں دیکھیں تو آٹومنز کی رہی ہے ایک ہسٹری یہاں پہ، اور ویسٹ کی رہی ہے، ویسٹ فیلین اسٹیٹس ڈفرینٹ جو ان کی رہی ہے یہاں پہ، چائنا کی بھی رہی ہے، بٹ بعد میں خود ہی انہوں نے انورٹ ہونا شروع کر دیا. اب یہ ہے کہ انڈیا جو ہے اٹس اے میجر پلیئر، اور انڈیا کو رول اسائن بھی کیا جا رہا ہے ویسٹ کی، امریکہ کی طرف سے، یو ایس کی طرف سے، اور جس میں ملٹری رول بھی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے انٹرسٹ ہیں پاکستان کے، ٹریڈ انٹرسٹ کی میں بات کر رہا ہوں، اور ٹیریٹوریل ڈیفنس، ناٹ اینی اگریشن اور سم تھنگ، اس کو جو انڈین پریزنس ہے، اتنی میمتھ انڈین پریزنس ہے، وہ ڈوینڈل کر دے گی؟ دیکھیں، پہلے تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میری ٹائم سیکیورٹی جو ہے وہ اس کا آرکیٹیکچر کیا ہے. تو میری ٹائم سیکیورٹی جو ہے اس کا آرکیٹیکچر سٹیم کرتا ہے یونائٹڈ نیشن سے. یونائٹڈ نیشن کا کنونشن آن لا آف دا سی 1982،
وہ ہے. اس کے بعد پھر ریجنل پھر یو این کے تحت آئی ایم او انٹرنیشنل میریٹائم آرگنائزیشن جو اس کو گورن کرتی ہے, اور اس طرح بہت سارے اور ادارے ہیں, آئی ایف او ہے, اور میجر جو 5-6 ادارے ہیں جو اس کو دیکھتے ہیں, جس میں امیگریشن والے بھی ہیں, جس میں ٹریفکنگ والے بھی ہیں, تو یہ سارے. لیکن ریجنل لیول کے اوپر یہ ریجنل کلیبریشن ہوتی ہے, تو یہ کسی ایک فورس یا ایک ادارے سے نہیں ہو پاتی, تو ایک کلیبریٹیو ایفرٹ ہوتی ہے. جیسے آپ کو آلریڈی پتہ ہے کہ پاکستان نیوی اس ایریا کی سب سے تجربہ کار کلیبریٹیو فورس ہے. ظاہر جیسے کہ ہم نے سی ٹی ایف 150 اور 151 کے اندر جو سیکیورٹی اینڈ پائریسی کے اینٹی پائریسی میں ہم نے پارٹیسپیٹ کیا, تو یہ اس طرح کے کولیبریٹیو میکنزمز بنتے ہیں, اور اس کے تحت پھر ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے کام ہوتا ہے. تو انڈیا چاہے نیومیریکلی بہتر ہے, اس میں دیر از نو ڈینائنگ دا فیکٹ, ایک مستحکم تو میں نہیں کہوں گا لیکن ایمرجنگ معیشت وہ بھی ہے, اس کے اپنے چیلنجز ہیں. تو اس میں اگر سی لینز جو ہیں ہماری ویسٹ سے ہیں تو ان کی بھی ایسٹ کی طرف ہیں, ان کی بھی گلف کی طرف ہیں. تو اس لیے یہ اس چیز کو لے کے یہ کوئڈ پرو کو ہے یہ جی, اور وہ اتنی کوئڈ پرو کو ہے. اب کوئڈ پرو کو ہم ایسے کہہ لیں کہ ہماری ڈپینڈنسی ہے ایک دوسرے کے اوپر ان ٹرمز آف. ابھی نان ٹریڈیشنل میں بھی اگر آپ آئیں نا, تو اگر انوائرمنٹل پولوشن کی بات کریں تو وہ ہے, ظاہر ہے, وہ انٹرٹوائنڈ بھی ایک سیکیورٹی ہے, اور اس کو بھی اسی طریقے سے ابھی دیکھا جانا ہے. جو میں نے رپورٹ آپ کو ریفر کی ہے, اس میں جو 20 چیلنجز ہیں اس میں پولوشن بھی ایک چیلنج. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اب وہ چیلنج جو ہے وہ دونوں ملکوں کا اکٹھا ہے, تو جو واٹر ادھر سے ساؤتھ کو جاتا ہے وہ نارتھ کو بھی آئے گا. تو یہ جو ایریا بیلٹ ہماری پولوٹ ہو رہی ہے, گڈانی سے لے کے نیچے مارما گوا تک, یہ سب ایک کلیکٹیو ایفرٹ سے ہی اس کو ہمیں کلین کرنا. یہ بتائیے کہ پاکستان نیوی جو ہے وہ پرائمریلی اس کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے عام لوگوں میں وہ ڈیفنس کی ہے, کہ یہ ملک کے ڈیفنس کو بڑا مضبوط کرتی ہے اینڈ وغیرہ وغیرہ. اصل میں تو ٹریڈ ہے, اور لوگوں کے رہنے والوں کا جو معاشی انٹرسٹ ہے اور ٹیریٹوریل ہے اس کو پروٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو ٹریڈ ہے اس میں کیا ضروریات ہیں اور ایمرج ہوتی ہوئی, جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ نیوی کو ہمیں اسٹریم لائن کرنا چاہیے, اسے امپروو کرنا چاہیے, اس کو ریکیلیبریٹ کرنا چاہیے اینڈ آل. جیسے میں نے کہا نا کہ سیکیورٹی میں ابھی آپ کو 80% تو نان ٹریڈیشنل, یہ جن کو ہم کہتے ہیں, ان تھریٹس کی ایمرجنس ہے. تو جیسے میں نے کہا کہ یونائٹڈ نیشن کا چارٹر تو ہے, لیکن ان کی کوئی ایکٹیو فورسز نہیں ہوتی جو آ کے سی کے اوپر کمپلائنس کو یقینی بنائیں, گورننس کو دیکھیں. تو انہوں نے ان ممالک کو یہ رسپانسبلٹی دے دی ہے کہ وہ اپنے اپنے ایریا میں دے آر رسپانسبل, کہ وہ اس میں اپنے ای زی میں, اپنے جو ٹیریٹوریل واٹرز میں وہ بڑی بڑی چیزیں ہیں, جیسے کہ گورننس کے حساب سے کہ جو انوسنٹ پیسج ہے, جو وہ شپس جو آپ کے ایریا سے گزرنا چاہتے ہیں, ان کا تحفظ ان ملکوں کی رسپانسبلٹی ہے, نمبر 1. نمبر 2, سرچ اینڈ ریسکیو اگر ہوتا ہے تو اس کے اندر بھی ان ملکوں کی رسپانسبلٹی. جیسے 10 دن پہلے آپ نے پڑھا ہوگا کہ ہمارے علاقے میں ایک انڈین بوٹ سنک ہوئی, اور اس کے کوئی 13 کے قریب وہ لوگ تھے جن کو کہ پاکستان PMSA نے ان کو ریسکیو کیا اور ان کو باحفاظت انڈیا کے حوالے کیا. تو یہ انڈر انٹرنیشنل چارٹر ہے, بٹ وی ایکسپیکٹ دا سیم تھنگ فرام دیم آلسو. تو یہ ایک قسم کا جو انٹرنیشنل فریم ورک ہے وہ اتنا ٹائٹلی انٹرووون ہے کہ اس میں جو سیکیورٹی آف میری ٹائم سائڈ ہے اس کو ہم 80 to 90% تو وہ ہے جو کہ کانفلکٹ سے علیحدہ ہے. تو اس کے لیے ہماری نیول فورسز کو بیف اپ کرنا, اور جو ہماری جس طرح پاکستان میری ٹائم سیکورٹی فورس ہے, کوسٹ گارڈ انٹرنل واٹرز میں ہوتی ہے, اور پاکستان نیوی, یہ تینوں مل کے یہ اس سیکورٹی کو دیکھتی ہیں. ٹرمپ کے آنے سے ظاہر ہے بزنس کو, ٹیرفس کو اگریسولی ایز اے انسٹرومنٹ آف وار, ہی از ویجنگ اے وار, بٹ ہی از یوزنگ ٹیرفس اینڈ دا مارکیٹس بیک ہوم
ایز انسٹرومنٹ آف وار. پاکستان نیوی پہ کچھ اثر آپ سمجھتے ہیں پڑے گا یا نئی رسپانسبلٹیز جس کے لیے آپ کو تیار رہنا چاہیے؟ اگر زوم آؤٹ کر کے ذرا بڑی بات کو دیکھیں تو ظاہر ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ ٹیرف وار کی طرف آئیں گے اور وہ ٹیرف ہر جگہ نظر آئے گا. ابھی جیسے ان کی ٹرمپ کی پرائورٹیز سٹارٹ میں اگر آپ دیکھیں تو وہ چائنا ہے, وہ رشیا ہے, وہ کانفلکٹس ہیں جو فی الحال چل رہے ہیں, اور ہمارے ایریا میں ظاہر ہے ان کا ایک چوائس ہے کہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی انہوں نے بات کی انڈیا کے ساتھ. تو اس میں میرے حوالے سے تو جو میری اسیسمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یقینی طور پہ ٹیرفس کو بڑھے گا. اس میں ایون انڈیا کو بھی الارم بیلز رنگ ہوئی ہیں, ظاہر انہوں نے, اور اس میں جو ٹرمپ سے پیکیولر چیز ہے جو میں سمجھتا ہوں وہ ہے کہ ہی از پرفارمنس اورینٹیڈ. دیٹ مینز ایوری بڈی ول ہیو ٹو پرفارم اینڈ دین کین آسک فار فیور, اور اگر نہیں ہیں تو دے ول بی چارج فار دیٹ. جیسے کہ انہوں نے ساؤتھ کوریا سے بھی بل کی بات کی, جیسے انہوں نے کینیڈا سے بھی کچھ ٹیرفس کی بات, ناٹو کو بھی کہے کہ پیسے دو. تو ایگزیکٹلی فار اینی سروس اور فار اینی فیور دیٹ ول بی چارجڈ. دس از ون تھنگ. تو اس حوالے سے ظاہری بات ہے جو اور اس کے علاوہ جو اللیگل امیگرنٹس ہیں, یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ اس کو بھی انہوں نے ڈیل کرنا ہے. اب اس میں اگر آپ دیکھیں تو تقریباً 10,000 کے قریب تو انڈین اللیگل امیگرنٹس ہیں. تو یہ ایک چیلنج ریلیشنز ود انڈیا میں ایک یہ بھی ایک بہت بڑی اکرنس ہوگی یا اس پہ بات چیت ہوگی. تو اس طرح میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انڈیا کو جو نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کا ایک لیبل دیا گیا ہے تو اس کے ساتھ چیلنجز بھی بہت سخت ہیں میرے خیال میں. تو اور دوسرا جب کہ امریکہ بہت بڑی سی پار ہے تو اس کو اس چیز کا ادراک ہے کہ ریجنل پارس کو کیسے انٹیگریٹ کرنا ہے اور اس کی اہمیت کو کیسے دیکھنا ہے. تو اس میں پاکستان کی اہمیت کسی بھی صورت میں کم نہیں ہے. آخری کویشچن میں آپ سے کرتا ہوں, مزید آئندہ بھی بات چیت کریں گے, لمبا ہو رہا ہے یہ کافی. یہ بتائیے کہ ہمارا جو انفراسٹرکچر ہے وہ تو ہے ہی ہے, جو ہمارے ایسٹس ہیں, ہماری بوٹس ہیں, سب میرینز ہیں, وہ سفیشینٹ ہے اس وقت یا ان میں ڈراسٹک نومیریکل امپروومنٹ کی اور کوالٹیٹیو امپروومنٹ کی ضرورت ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو ہمارے بحری امور کے قائدین رہے ہیں, جو چیفز ہیں, انہوں نے اس چیز کا بہت پہلے ادراک کر لیا تھا. تو اس حوالے سے جو ابھی رومانیہ سے آف شور پٹرول ویسلز ہیں کچھ وہ لی گئی ہیں, پلس اس کے بعد ٹرکی سے ملجم کلاس لیے گئے ہیں. تو یہ اسی ہی تحریک کا ایک حصہ ہے کہ ہمارے کوسٹ اور کوسٹ کے لانگ جتنی مانیٹرنگ سسٹمز ہیں ان کو ہم نے بہتر کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میرینز کا ایکٹیویشن ہے. الانگ دا کوسٹ بہت سارے اسٹیشنز بنائے گئے ہیں جہاں پہ ریڈارز ہیں, جہاں بہت ساری گیجٹری لگائی گئی ہیں. اور جو گیپس کی آپ بات کر رہے ہیں تو 2 گیپس مجھے نظر آتے ہیں. ایک ہے ہمارا جو ایریل ریکانیسنس سسٹمز ہیں, شاید اس میں ابھی بات چیت کافی بہتر ہو رہی ہے. تو میرے خیال میں یہ ابھی کس سے بات چیت ہو رہی ہے؟ مختلف ممالک سے. کچھ ہمارے آلریڈی ایئر کرافٹ جو ہیں موڈیفائی ہو چکے ہیں. تو آنے والے دنوں ہمارے یہ اورین وغیرہ اور صاب یہی ہیں نا کہ اور بھی ہیں کوئی؟ نہیں, اس میں امبریئر بھی ہے جو ابھی لیا گیا ہے برازیل سے, اس کے اوپر بھی موڈیفائی ٹرکی سے ہوا تو اس کو بھی سرویلنس کے قابل بنایا گیا. تو یہ اس طرح کے سلوشنز جو ہے نا بڑے انوویٹیو سلوشنز ہیں جو اپلائی کیے. لائک اگر آپ ڈائریکٹلی ایک میری ٹائم پیٹرول ایئر کرافٹ لیں گے تو شاید 4 گنا زیادہ پرائس میں ہوگا, لیکن یہ ہے کہ یہ چیسز خرید کے آپ بادامی باغ میں بنا رہے ہوں. جی جی, لیکن یہ ہے کہ اس کے بڑے دورس نتائج ہیں اور اس حوالے سے انڈیجنس ہو جاتا ہے. جی ہاں. اس کے علاوہ 2 اور ایریاز میں شاید ایک ہے ہماری جو سیٹلائٹ کوریج ہے, اس میں ہمیں کافی آگے آنا پڑے گا, بیکاز انڈیپینڈنٹ سیٹلائٹس ان آر ایریا از دی ریکوائرمنٹ آف فیوچر, جس میں ہمیں خود مانیٹرنگ کرنے کے لیے اپنے سیٹلائٹس کا ہونا بڑا ضروری ہے. اور تیسری چیز ہے کہ جتنے ویسلز ہمارے فشنگ ہیں ان کے اوپر ویسل مانیٹرنگ سسٹم لگانا بہت ضروری ہے, تاکہ وہ سارے ہمیں پتہ چلیں کہ وہ کون کون سے ہیں,
کہاں کہاں پہ ہیں اور وہ کیا کام کر رہے ہیں. ایون یہ چھوٹی بوٹس بھی جو کماڑی سے وہ لے جاتی ہیں آپ کو منوڑا تک اور واپس، ان پہ بھی؟ نہیں فی الحال ان پہ شاید نہیں. یہ 50 میٹرز سے 10 میٹر سے زیادہ کے اوپر فی الحال اس کو اپلائی کریں گے. یہ اسٹیپس میں گورنمنٹ نے ابھی اس کے اوپر ایک پلان لے کے آ رہے ہیں. تو وہ ابھی اس پہ کیا چپ لگائیں گے؟ یہ ایک بلیک باکس آپ کہہ لیں ہوتا ہے جو لگایا جاتا ہے، جس کے اوپر یہ ہے کہ آپ کی جو بوٹ ہے اس کے سارے پیرامیٹرز پلس اس کے اوپر لائسنس کس کا ہے، ملاک کون سے ہیں، اور کس ایریا میں اس کو زون میں دی گئی ہے پرمیشن، اور کتنے میٹرک ٹن وہ لفٹ کر سکتے ہیں وہاں سے. تو یہ ساری چیزیں اس بہت بڑا کام نہیں ہے، لیکن میرے خیال میں جب ہمیں دیکھیں وہ اور لمبا کام بھی ول ہونی چاہیے. میں یہ کہتا ہوں کہ دنیا میں سارے ٹیمپلیٹس اویلیبل ہیں، ہمیں صرف ان ٹیمپلیٹس کو اپنے حساب سے تھوڑا سا کینبلائز کرنا ہے، ان کو ریفریم کرنا ہے اور ان کا اپلائی کرنا ہے، تاکہ ہم بھی ان اقوام میں شامل ہوں جیسے وہ لوگ کر رہے ہیں. اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو جیسے ہمارا 80% جو فشنگ کا پوٹینشیل ہے وہ ڈپلیٹ ہو گیا، اس لیے کہ ہم نے مانیٹر نہیں کیا. تو گورننس ایٹ سی، ہماری مچھلی لوگ پکڑ کے لے گئے. جی بالکل. تو گورننس ایٹ سی از سم تھنگ جس کے اوپر ہمیں بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے، تاکہ جیسے آپ نے شروع میں انٹرو میں کہا تھا کہ یہ ہمارا پروونس ہے اور اتنا بڑا ہے اور اتنا پوٹینشیل ہے، تو ہماری جو جیسے میں نے کہا کہ قائدین جو ہمارے نیول وارفیئر کے جس میں چیف صاحبان ہیں سارے، انہوں نے اس چیز کا ادراک بہت پہلے کر لیا. تو پیش بندی کے طور پہ اس میں جو ہماری ڈیولپمنٹ ہے اسی طریقے سے کی گئی، جس میں ہم نے رومانیہ سے بھی آف شور پیٹرول کرافٹس لے رہے ہیں، کچھ ملجم کلاس شپس ہیں جو کہ ٹرکی سے، اور جوائنٹ اس میں کولیبریشن ہے، کچھ یہاں بن رہے ہیں کچھ وہاں پہ ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ان مینڈ ایریل وہیکلز ہیں وہ بھی لیے گئے ہیں، تاکہ سی پہ گورننس کو بہتر سے بہتر بنایا جائے. اور یہ وہ طریقے ہیں جو کہ آلریڈی جو ماڈرن نیویز کر رہی ہیں. تو میں بھی اس میں جو 2-3 ایریاز جس میں آپ کی توجہ چاہوں گا وہ ہے کہ سی پہ جتنے بھی ویسلز ہیں ان کی ڈیجیٹل پریزنس ہونا بڑا ضروری ہے ہمارے ریکارڈ پہ. تو اس میں شپس تو سارے وی ایم ایس سسٹمز استعمال کرتے ہیں، لیکن ہماری فشنگ بوٹس جو ہیں وہ وی ایم ایس سسٹم نہیں چلا رہی. تو اس پہ سینٹر اور گورنمنٹ 18th امینڈمنٹ کے بعد جو کہ بلوچستان اور سندھ گورنمنٹ بھی اس میں آ گئی ہیں، تو اس کے اوپر کافی کام ہوا ہے، اور بہت جلد انشاءاللہ یہ بھی ویسل مانیٹرنگ سسٹم لگنا شروع ہو جائیں گے. تو اس میں جو اللیگل فشنگ ہے یا اسمگلنگ ہے یا یہ ہیومن ٹریفکنگ ہے، اس طرح کے جتنے پہ سی پہ پائریسی تو خیر الحمدللہ ہمارے ایریا میں نہیں ہے، لیکن اس طرح کے جو باقی اللیگل کام ہیں ان کی روک تھام میں بڑا ہمیں فائدہ ہوگا. تو یہ ایک اور اس کے علاوہ ایک سیٹلائٹ کا بھی ہے کہ اگر ہمارے اپنے سیٹلائٹس اویلیبل ہوتے ہیں اور کوریج ہمیں سی پہ ٹوٹل ملتی ہے، تو اس سے بھی اس میں ایریا کی گورننس میں ہمارے بڑے اچھے نتائج ملیں گے. جی بہت بہت شکریہ جی. ٹاپک بڑا انٹرسٹنگ ہے، لیکن میں پھر بات کریں گے اس پہ کسی وقت. تو آپ نے سنا کہ کس طرح نیوی جو ہے وہ اب امپورٹنٹ ہوتی جا رہی ہے. گلوبل ولیج ہے، انٹر کنیکٹڈ ہے، اور جو سپر پاور، بیلنس آف پاور کی جو ہم بات سنتے ہیں اس میں اب ٹریڈ بھی شامل ہے. اور جب ٹریڈ شامل ہو جاتا ہے تو اس کی سیکیورٹی اور سیفٹی کے لیے ایک دفعہ پھر نیوی چاہیے ہوتی ہے. تو اطمینان بخش بات یہ ہے کہ نیوی کے اندر ایز اے انسٹیٹیوشن اس چیز کا احساس ہے کہ انہوں نے صرف لڑائی نہیں کرنی، بٹ ٹریڈ کو اور جو اکنامک پوٹینشیل ہے اس کو آپٹیمائز کرنے کے لیے، اس کو ڈوینڈل ہونے سے بچانے کے لیے، ایفرٹ کے لیے بھی اپنے آپ کو ماڈرنائز کرنے کی جو ضرورت ہے، اور اس کے اور وہ یہ کر بھی رہے ہیں. تو اٹس گڈ. آج تک کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.